اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما کثیرا کثیرا۔ اس فورم پہ اس سے پہلے بھی الحمدللہ کئی دفعہ آنے کا اتفاق ہوا اور مختلف موضوعات پہ گفتگو کرنے کی سعادت اللہ نے نصیب فرمائی، خاص طور پہ فقہ اور اسی طرح یہ جو اصول فتویٰ ہیں ان کے حوالے سے قواعد فتویٰ، اصول فتویٰ، ہدایات فتویٰ، اور آخری جو میرا لیکچر ہوا تھا وہ جو فتوے کے اندر طلبہ غلط کرتے ہیں اس پہ تفصیلی الحمدللہ 1 گھنٹے کا یہاں گفتگو ہوئی تھی۔ ابھی یہ جو آج کا موضوع آپ کے ذہن میں بھی ہے اور اس کا اعلان بھی کیا گیا، یہ بڑا اہم ہے اور اہم بھی ہے اور بہت زیادہ اس وقت اس کا کاروبار ہو رہا ہے، یعنی فاریکس ٹریڈنگ والا جو مسئلہ ہے یہ اب سے نہیں ہے، کافی عرصے سے ہے اور اس کے بارے میں بکثرت سوالات دالفتہ میں آتے ہیں، لیکن نوعیت بدل کر، اور سوالات کو بعض دفعہ مستفتی جو ہمارے سامنے پیش کرتا ہے لگتا یوں ہے کہ اس نے پہلے کوئی نہ کوئی فتویٰ جو ہے وہ عدم جواز کا پڑا ہوا ہے، اور جب مستفتی کو پتہ چل جائے کہ یہ شرطیں جو ہیں یہ اگر پائی جائیں تو پھر یہ جائز بن سکتا ہے، اور اگر یہ پائی جائیں تو پھر وہ سوال اس انداز سے بناتا ہے کہ گویا کہ ہم سے یہی لکھوانا چاہتا ہے کہ یہ صورتحال جائز ہے۔ آپ حضرات فتوے سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک فتویٰ تو طلاق والا ساتھی وہ لیتا ہے کہ جس نے پہلی دفعہ کسی دالفتہ سے طلاق کا مسئلہ پوچھا تو اس نے کہہ دیا کہ ہاں چونکہ اس طرح صورتحال پائی گئی ہے تو اس لیے طلاق واقع ہوگی، اگر اس طرح ہوتا تو پھر اب وہ اسی مسئلے کو سمجھ کر، اس جواب کو سمجھ کر کسی دوسرے فتویٰ میں لے کے جاتا ہے، میں نے اس طرح کیا تو وہ کہتے ہیں ہاں طلاق واقع نہیں ہوئی۔ تو جب مستفتی کو جواب سمجھ آ جاتا ہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے تو پھر اگلی جگہ جو لے کے جاتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ مفتی سے صرف یہ لکھوا لے کہ ہاں صورت مصولہ کے اندر یہ جائز ہے۔ اسی طرح ایک اور جو چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک تو یہی ہے کہ سوال کو بدل دیتے ہیں، دوسری جو ہمارے ساتھ اس مسئلے میں اور اس کے علاوہ دیگر مسائل کے اندر بھی پیش آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جواب دیا جاتا ہے کنڈیشنز کے ساتھ، کچھ شرائط لگاتے ہیں کہ یہ اگر شرطیں پائی جائیں تو یہ کاروبار جائز ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اوپر والی شرطوں کو تو بالکل کالعدم قرار دیتے ہیں اور نیچے صرف لفظ جائز کو دیکھ لیتے ہیں کہ جی بڑے دالفتہ نے یہ لکھا ہے کہ یہ کاروبار جائز ہے، لیکن جن شرطوں کے ساتھ جائز قرار دیا گیا تھا ان شرطوں کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ایسے بھی کئی مطلب ہے کہ فتاویٰ ہمارے سامنے آتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی فلاں نے جائز قرار دیا، فلاں نے جائز قرار دیا۔ اسی طرح پاکستان کے علماء اس کو ناجائز کہتے ہیں، پاک و ہند کے علماء اس کو ناجائز کہتے ہیں، جبکہ دیکھو جی جامعۃ الازہر سے تو جواز کا فتویٰ ہے، اسی طرح سعودیہ کے علماء نے جائز کا فتویٰ دیا ہے۔ تو بات یہی ہوتی ہے کہ جو علماء ناجائز کہتے ہیں وہ یہ کہہ کے چونکہ موجودہ صورتحال کے اندر یہ شرطیں نہیں پائی جا رہی اس لیے یہ ناجائز ہے، اور جو جائز قرار دیتے ہیں مسئلہ ایک ہی ہوتا ہے لیکن وہ ان شرائط کو لگاتے ہیں کہ یہ شرطیں اگر پائی جائیں تو یہ جائز ہوگا۔ تو یہ دو صورتحال اس مسئلے کے ساتھ بھی ہیں۔ ابھی مفتی عبدالوہی صاحب بتا رہے تھے کہ کوئی ساتھی ہیں تو انہوں نے فتویٰ ہمیں لا کے دکھایا کہ فلاں جگہ کے مفتیان کرام نے اس فاریکس ٹریڈنگ جو ہے وہ جائز قرار دیا ہے۔ صورتحال یہاں بھی اسی طرح ہی ہوتی ہے، جنہیں جائز قرار دی ہوتی ہے شرائط کے ساتھ جائز قرار دیا ہوتا ہے، اور جو عدم جواز کا فتویٰ دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ شرائط نہیں پائی جا رہی اس لیے یہ جائز نہیں ہے، اور اسی طرح کے فتاویٰ ہر مسئلے کے اندر آپس میں اس طرح ہوتے رہتے ہیں۔ تو فاریکس ٹریڈنگ کا جو مسئلہ ہے اس پر ایک فتویٰ نہیں ہے، اس پر 20 آپ کو فتاویٰ جو ہے وہ نیٹ پہ مل جائیں گے، اور اگر یہ جو ویب سائٹ وغیرہ بنی ہوئی ہیں اس طرح کی فتاویٰ کی ان کا بھی آپ چیک کریں گے تو اس کے اندر کافی سارے مسائل مل جائیں گے۔ بعض نے کسی ایک پہلو کے لیے ہوا ہے، کسی نے دوسرے پہلو کے لیے ہوا ہے، اور کسی نے کسی تیسرے پہلو کے لیے ہوا ہے۔ تو میں کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں ایک تو اس کا طریقہ کار جو ہے وہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے، اور پھر دوسرے جو ہے اس کی شرعی اعتبار سے کون کون سی اس میں قباحتیں پائی جاتی ہیں تو ان کو آپ جو ہے وہ نظر انداز نہ کریں بلکہ مد نظر رکھیں کہ یہ شرائط جو ہے
اور پھر اس کے بعد جو ہے کو مزید اگر آپ کے سوالات ہوئے تو انشاءاللہ جو ہے آپ کے گوش گزار کر دوں گا۔ یہ جو فاریکس ٹریڈنگ ہے اصل میں یہ فارن ایکسچینج ہے، اس کا مخفف ہے۔ فارن ایکسچینج کا اگر آپ آسان لفظوں میں ترجمہ کریں تو یہ کر سکتے ہیں کہ مختلف ممالک کی جو کرنسیوں کا باہمی لین دین ہوتا ہے، اس کا جو لین دین ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ فارن جو ہے ایکسچینج بھی کہہ لیں، یا یوں کہہ لیں کہ کیا کہتے ہیں فارن کیا ہے ٹریڈنگ، یا یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ اس کی صورتحال ہے، لیکن لفظوں کے اعتبار سے تو یہی کہا جاتا ہے کہ مختلف کرنسیوں کی آپس میں لین دین، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو صورتحال ابھی سامنے آئی ہے اس میں صرف کرنسیوں کا لین دین نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اجناس کی بھی ٹریڈنگ ہوتی ہے، اجناس کی بھی ٹریڈنگ ہوتی ہے، جس میں خام تیل ہو گیا، یا اسی طرح سونا ہے، چاندی ہے، اسی طرح اور گندم ہے، اس کی بھی بیع ہوتی ہے، اس کی بھی لین دین ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو اس کو کہتے ہیں کیری ٹریڈنگ، جس کے اندر کیری CARRY کیری ٹریڈنگ، جس کے اندر کرنسیوں کی آپس میں لین دین ہوتا ہے اور اس سے نفع کمایا جاتا ہے، اور دوسرا ہوتا ہے کموڈیٹی ٹریڈنگ، جس کے اندر اجناس کو جو ہے بنیاد بنایا جاتا ہے۔ تو یہ دو اس کی قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلی جو قسم ہے فارن ایکسچینج والی، تو اس کے اندر عموماً تین بڑے بڑے جو پارٹنر ہیں وہ ہوتے ہیں، جو کرنسی کی لین دین ہوتا ہے اس میں تین بڑے بڑے جو ہیں وہ مطلب ہے کہ پارٹنر جو وہ اس میں ہوتے ہیں۔ پہلا پارٹنر تو کرنسی کی لین دین کے اندر خود بینک ہوتے ہیں۔ بینک یہ کرتے ہیں کہ وہ کرنسی جو لو ریٹ پہ ہوتی ہے، جس کا ریٹ کیا ہوتا ہے کہ جیسے پاکستانی کرنسی ہے لو ریٹ کے، تو اس کو ادھار خرید لیتے ہیں۔ پھر ادھار خریدنے کے بعد جو ہائیسٹ ریٹ والی مطلب ہے کہ کرنسی ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ بیچ دیتے ہیں۔ درمیان میں کچھ جو نفع سینٹ کے اعتبار سے ہوتا ہے، یا ڈالر کے اعتبار سے، یا روپے کے اعتبار سے، جس طرح بھی ہوتا ہے، وہ ان کا آپس میں اپنا نفع ہوتا ہے۔ تو ہلکی ریٹ والی کرنسی لے لی ادھار پہ، پھر اس کو بڑی کرنسی کے ساتھ کیا دے دیا؟ بیچ دیا۔ جو نفع ہو گیا وہ ان کا آپس میں مارجن ہوتا ہے، وہی ان کا اپنا نفع ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ بینک نہیں بلکہ مالیاتی ادارے جو ہوتے ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ لوگوں سے مطلب ہے کہ رقم لے لیں گے، رقم لینے کے بعد ہلکی جس کا لو ریٹ ہو، پھر اس کو بڑی کرنسی والے کے ساتھ کیا کر دیتے ہیں؟ بیچ دیتے ہیں، اور درمیان والا جو نفع ہوتا ہے وہ۔ تیسرے نمبر پہ کچھ لوگ ادارے کے بغیر بھی ذات خود بھی یہ کام کرتے ہیں۔ تو یہ تین طرح کے پارٹنرشپ ہوتے ہیں کیری ٹریڈنگ کے اندر، جس کے اندر کرنسیوں کا باہمی تبادلہ ہوتا ہے، جس کو کیری ٹریڈنگ کہتے ہیں۔ تو یہ لوگ اس طرح آپس میں، اس کی دو طرح کی ٹریڈنگ ہوتی ہے، ایک تو آن لائن ہوتی ہے اور ایک آن سائٹ ہوتی ہے۔ آف لائن آپ کہہ لیں، آف لائن براہ راست جا کے کرنسی کا لین دین کرنا، جیسے مثال کے طور پہ آپ کسی کے پاس جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ یار مجھے اتنے ڈالر چاہیے، وہ اپنی کرنسی آپ اس کو دیتے ہیں پاکستانی روپے، اور اس سے آپ کیا خرید لیتے ہیں؟ ڈالر خرید لیتے ہیں۔ یہ تو آسان ہے، ظاہر ہے اس میں تو کوئی عدم جواز کی صورت نہیں، بشرطے کہ دو ملک کی اگر کرنسی ہے تو کسی ایک پر قبضہ مجلس کے اندر ہو جائے، عہد البدلین پہ قبضہ ہو جائے۔ اگر ایک ملک کی ہو تو پھر پہ قبضہ شرط ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسی بندے کے پاس جاتا ہے، اس سے جا کے کہتا ہے یار مجھے اتنے ڈالر چاہیے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ میرے پاس تو اتنے ڈالر نہیں ہے، 1000 ڈالر یا 2000 ڈالر، بلکہ وہ کسی اور بڑے ڈیلر جو ہوتا ہے اس کو جا کے کہتا ہے کہ یار مجھے اتنے ڈالر چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو وہ بندہ اپنے سے بڑے ڈیلر سے ڈالر لے کے اس کو دے دیتا ہے۔ یہ تو عام کاروبار ہے جو آپ دیکھتے بھی ہیں، اس میں کوئی آن لائن والا مسئلہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ یہ جو بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کروڑوں کے لاکھوں کے کروڑوں کے ڈالر جو ہے وہ مہیا کرتے ہیں، انہوں کہتے ہیں لیکوڈیٹی پرووائڈر، لیکوڈیٹی پرووائڈر ان کو کہتے ہیں۔ لیکوڈیٹی آپ نے بارہا سنا ہوگا، تجارت وغیرہ کے حوالے سے سونا چاندی نقدی وغیرہ جو کی جاتی ہے اس کو لیکوڈیٹی کہتے ہیں، اور یہ سامان ہوتا ہے مثال کے طور پہ بلڈنگ ہوتی ہے، سامان ہے، اس کو کموڈیٹی کہتے ہیں۔ تو یہ جو بڑے بڑے مطلب ہے کہ ڈالر آگے دیتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ لیکوڈیٹی پرووائڈر۔ یہ بھی مطلب ہے کہ بڑی تعداد کے اندر جو ہے مارکیٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ یہ تو آسان سا مسئلہ ہے،
اس کے اندر کوئی اتنی پیچیدگی بھی نہیں ہے کہ آپ گئے اور پیسے دیے اور اس کے بدلے میں اپنی کرنسی لے لی. شرط صرف اتنی ہوگی کہ عہد البدلین پر قبضہ ہو جائے, ٹھیک ہے, تاکہ بیع الکالی بالکالی یا بیع الدین بالدین لازم نہ آئے, جسے حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً جو ہے منع کیا ہے. بیع الدین بالدین کی کچھ تشریح انشاءاللہ میں آگے جا کے کروں گا, جب اس فارن ٹریڈنگ جو ہے اس کی شرعی حیثیت پہ گفتگو کروں گا تو انشاءاللہ وہاں وضاحت کروں گا. لیکن اس کے علاوہ جو ہمارا مسئلہ ہے جو آج کل چل رہا ہے اور بہت زور و شور کے ساتھ ہے, وہ آن لائن ٹریڈنگ ہے, جس کے اندر براہ راست ایک بندہ دوسرے کے پاس جاتا نہیں ہے, وہاں جا کے اپنی کرنسی کو جو ہے وہ تبدیل نہیں کراتا, بلکہ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آن لائن ٹریڈنگ ہوگی. آپ خود نہیں کر سکتے یہ والی ٹریڈنگ, بلکہ آپ کو لازم کسی نہ کسی بروکر کے ذریعے سے آپ کو یہ کام کرنا پڑتا ہے. درمیان میں کیا آئے گا, کوئی بروکر آئے گا, ظاہر ہے کہ ایک آپ یہاں بیٹھے ہیں, دوسرا بندہ ہو سکتا ہے پتہ نہیں کہ دنیا میں کس کونے پہ بیٹھا ہوا ہو, ٹھیک ہے, تو آپ کا باہم تو آپس میں کوئی اعتماد کا تعلق نہیں ہے. تو کوئی نہ کوئی ایسا ادارہ, کوئی نہ کوئی ایسا شخص جو درمیان میں واسطہ بنے, ٹھیک ہے, رجسٹرڈ ہو باقاعدہ, وہی لوگ کیا ہوتے ہیں, بروکر ہوتے ہیں جو اسٹاک ایکسچینج میں باقاعدہ موجود ہوتے ہیں اور وہ اس طرح کاروبار جو ہے وہ کرتے ہیں. آپ ان کے ذریعے سے کر سکتے ہیں, آپ خود کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے. جو رجسٹرڈ ہوتے ہیں اور باقاعدہ ان کا بایو ڈیٹا وہاں موجود ہوتا ہے, ان کے ذریعے سے آپ یہ کریں گے. اس کا طریقہ کار آج کل جو چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی بروکر کے پاس جاتے ہیں اور اس بروکر کو جا کے یہ کہتے ہیں کہ طریقہ کار جو ہے $1000 آپ اس کو دیتے ہیں اور $1000 دے کر آپ اپنا اکاؤنٹ کھلوا لیتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ اکاؤنٹ کھلوا دینے کے بعد وہ بروکر آپ کو اس بات کی گارنٹی اور ضمانت دیتا ہے کہ آپ اس 1000 یا 10,000 جتنا کا بھی ان کی اپنی مطلب ہے کہ لمٹ ہوتی ہے, اس کے مطابق $1000 دے دیں یا 10,000, تو $1000 یا $10,000 کے بدلے میں وہ آپ کو یہ گارنٹی دیتا ہے کہ آپ $1,00,000 یا $2,00,000 تک کی آن لائن خرید و فروخت کر سکتے ہیں. یہاں سے مسئلہ تھوڑا جو ہے وہ ٹیڑھا آنا شروع ہوتا ہے کہ $1,000 دے دیا اور 1,000 کے بدلے میں وہ آپ کو گارنٹی دے رہے ہیں کہ آپ اس کے بدلے میں آن لائن میرے ذریعے سے آن لائن آپ $1,00,000 یا $2,00,000 کی جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں, خرید و فروخت کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب 2 باتیں ہوگی, 3 ہوگی. چوتھے نمبر پہ اب وہ بروکر اس کی طرف سے وکیل بن کر, ٹھیک ہے, وہ خرید و فروخت کرتا ہے ڈالر کے بدلے میں یا اجناس کی بھی کہہ لیں, تو وہ اس کی طرف سے کیا بن کے وکیل کہہ لیں, یا مطلب ہے کہ کوئی وہ اس کی طرف سے خرید و فروخت کرتا ہے, بتاتا ہے کہ فلاں چیز کا ریٹ چڑھتا جا رہا ہے, اگر آپ خریدنا چاہیں تو آپ کو فائدہ ہوگا. یہ کہتا ہے جی میری طرف سے آپ خرید لیں, وہ خریدتا ہے, پھر اور اوپر ریٹ چڑھتا ہے اور اوپر ریٹ چڑھتا جاتا ہے. ٹھیک ہے, جو ریٹ اوپر چڑھتا جا رہا ہے وہ ظاہر ہے اس کا فائدہ ہے. ٹھیک ہے, جب یہ ایک ٹرانزیکشن مکمل کر دیتا ہے بروکر جب ایک ٹرانزیکشن جو ہے اس کی مکمل کر دیتا ہے, اس پر وہ $50 سے $60 کیا لیتا ہے, اپنا کمیشن لیتا ہے. ٹھیک ہو گیا, کمیشن لے لیا. باقی جو اس کمیشن میں سے 10% وہ اسٹاک ایکسچینج کو, یہ کمپنی کو دے گا, باقی اپنے پاس جو ہے وہ رکھ لیتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ اس کا الٹ بھی ہو جاتا ہے, کبھی نفع ہی تو نہیں ہوتا, نقصان بھی ہوتا ہے. وہ جو چیز خریدی تھی وہ اوپر جانے کے بجائے بروکر نے بتایا بھائی ابھی تو یہ نیچے آ رہی ہے. آپ نے جو کرنسی خریدی تھی اس کا ریٹ چڑھنے کے بجائے ریٹ کیا آ رہا ہے, نیچے آ رہا ہے. اب ریٹ جب نیچے آنا شروع ہو گیا تو اس کو بتاتا رہتا ہے, یہ انتظار کرتا رہتا ہے اور انتظار کرتا ہے اور انتظار کرتا ہے. بعد دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ نقصان جو ہے وہ اچھا خاصا ہونا شروع ہو جاتا ہے. بروکر اس کو کہتا ہے کہ ابھی یہ جو نقصان ہو رہا ہے یہ آپ نے $1,000 جو جمع کرائے تھے یہ اس سے کٹوتی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, نفع کی بجائے کیا ہو گیا, پھر اور نقصان ہوا تو اس کا دوسرا 100 وہ بھی گیا, $1 کا 800 پیچھے رہ گئے اور پیچھے گیا. جب پیچھے آتے 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 اس کا 10% جو جمع کروایا تھا اس کا 10% باقی رہ جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اب آپ کی یہ ٹرانزیکشن کیا ہو گئی ہے, ختم.
اب سٹاپ ہو جاتی ہے, آگے ہم نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ 1000 جمع کرایا تھا, اس کا 10% کتنا ہے, 1500, $150. $150 بچ جاتا ہے جب, تو وہ کہتا ہے کہ اس کے بعد آگے آپ کی کیا ٹرانزیکشن کیا ہو گئی, ٹرانزیکشن نہیں بلکہ آپ کا ختم ہو گیا سلسلہ, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ اگر آپ نے دوبارہ کرنا ہے تو دوبارہ $1000 جمع کرائیں گے, اس کے بدلے میں ہم دوبارہ آپ کو کیا دیں گے, 1 لاکھ تک کے کاروبار کرنے کی آپ کو دیں گے گارنٹی, 1 لاکھ تک کاروبار کرنے کی گارنٹی آپ کو دیں گے. پھر وہ دوبارہ سے سلسلہ سٹارٹ ہوتا ہے اور وہی جہاں نفع ہوتا جائے گا, کچھ سینٹ کے اعتبار سے ہوتا جاتا ہے یا کوئی ڈالر کے, وہ نفع اس کے اکاؤنٹ میں آتا جاتا ہے. کمیشن والا اپنا کمیشن اپنے اس میں رکھ لیتا ہے اور کچھ جو ہے وہ اپنی اسٹاک ایکسچینج کو دے دیتا ہے. یہ ساری اس کی صورتحال مطلب ہے کہ اس کا جو طریقہ کار ہے فی الحال وہ میں نے آپ کے سامنے گزارش کر دی. اب شرعی اعتبار سے اس پر فقہا نے اور اس دور کے جو مفتیان کرام نے انہوں نے اس پہ گفتگو کی ہے, لیکن اگر آپ خود بھی تھوڑا سا غور کریں گے تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ان میں کون کون سی خرابی ہیں. یہ اتنی کوئی مخفی یا کوئی گہرائی والی اس کے اندر خرابیاں نہیں ہیں. پہلی بات تو آپ یہ دیکھیں کہ صرف نفس عقد کے اعتبار سے, اور نمبر 2 وہ جو درمیان میں بروکر آ رہا ہے اس کے اعتبار سے آپ دیکھیں کہ یہ صورتحال اس عقد کی کیا بنتی ہے شرعی اعتبار سے. پہلی بات اگر آپ دیکھیں تو شریعت نے جتنے عقود جائز قرار دیے ہیں, چاہے وہ بیع ہے, چاہے وہ استثناء ہے, چاہے وہ سلم ہے یا اجارہ ہے, تو یہ سارے کے سارے عقود جائز قرار دیے ہیں انسان کی ضرورت کی وجہ سے, کہ ان چیزوں کی انسان کو کیا ضرورت پڑتی رہتی ہے, اس کو جائز قرار دیا, ٹھیک ہے. یعنی لیکن اگر یہ کاروبار جو ہے وہ اس اعتبار سے آپ نہیں کرتے, اس پورے کاروبار کے اندر جو آن لائن ٹریڈنگ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر کیا مقصود ہوتا ہے, نفع نقصان کیا کر لینا, یہی ہوتا ہے. کوئی سونا خریدنا مقصود نہیں, چاندی خریدنا مقصود نہیں, کرنسی خریدنا مقصود نہیں ہے, بلکہ اوپر نیچے یعنی ایک ہزل کی آپ کہہ لیں کہ یہ ایک صورت بنتی ہے, اور اس کے اندر کوئی سنجیدگی یا جد جس کو فقہا کہتے ہیں وہ اس کے اندر کوئی موجود نہیں ہے. بہرحال اگر ہم یہ دیکھ لیں کہ ہزر ہی صحیح, لیکن ایک آدمی دوسرے سے ایک چیز خریدتا ہے, بیچتا ہے, ایجاب کرتا ہے, قبول کرتا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کاروبار یہ ہے یہ ناجائز ہے. شرعی اعتبار سے تمہیں پوچھے کہ کیا نیت ان کی لینے دینے کی نہ ہو دونوں کی, لیکن وہ کیا کرتے ہیں, وہ باقاعدہ عقد کر لیتے ہیں. عقد کیا ہے, ایک آدمی بیچتا ہے ایک آدمی لیتا ہے نا, اس کا نیت لینے دینے کی. لیکن اگر ہم مفتی سے پوچھیں گے کہ ایک اس نے مطلب چیز بیچ دی ہے, اس نے چیز خرید لی ہے, تو شرعی اعتبار سے تو بیعت منعقد ہو جائے گی, شرعی اعتبار سے عقد تو موجود ہو جائے گا نا, اس سے تو آپ انکار نہیں کر سکتے نیت کچھ بھی ہو. جس طرح آپ نے نکاح کے اندر بھی یہی ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ لڑکا اور لڑکی آپس میں کیا کہہ لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں ایجاب کرتا ہے, وہ کہتے ہیں میں نے قبول کر لیا. جیسے آج کل کتنے مسائل جو ہیں وہ یونیورسٹیوں کے آپ کے آتے ہیں کہ وہ کنٹین میں بیٹھے ہوتے ہیں اور آپس میں گپ شپ میں کرتے ہیں, تو نکاح تو اس کو کوئی وہ کہے کہ لڑکی کہتی ہے میں نکاح کرتی ہوں, وہ کہتی ہے ہاں میں نے قبول کر لیا, ٹھیک ہے, تو ہو نہیں جاتا. وہ تو ہو گیا, آپ کیسے نہیں کہہ سکتے ہو نیت نہیں تھی ہماری. کہتے ہیں نیت کا کیا مطلب ہے, طلاق دیں گے تو ثلاثن جدہن جدن وحضلہن جدن, اس کے اندر بھی یہ ہو جائے گا. بیع کے اندر اگرچہ نیت نہ صحیح, لیکن ایجاب اور قبول اگر آپ نے کر لیا تو عقد تو ہو جاتا ہے. اگر ہم اس کو مان بھی لیں کہ اگرچہ ان کی نیت جو ہے وہ نفع کمانے کی ہے اور یہ نہیں ہے, لیکن عقد تو بہرحال ہو جائے گا, ٹھیک ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جو چیز لے اور دے رہے ہیں کیا وہ چیز موجود ہے. اگر آن لائن نہیں تھی آف لائن تھی یہی ٹریڈنگ, آپ کسی کے پاس جاتے ہیں باقاعدہ سے کرنسی لیتے ہیں, بروکر سے نہیں, یہ منی ایکسچینجر سے, آپ 1 لاکھ جو ہے باقاعدہ ڈالر لیتے ہیں, ڈالر لے کے آپ نے گھر میں رکھ لیا. ڈالر جب 170-80 تک پتہ نہیں پہنچتا ہی نہیں, ہو سکتا پہنچ ہی جائے, ٹھیک ہے, آپ اسی ڈالر کو مطلب بیچتے ہیں, آپ کو نجائز تو کوئی نہیں کہے گا, ٹھیک ہے. کیوں, اس لیے کہ آپ نے کرنسی دے دی اور ادھر سے بھی آپ نے کرنسی پہ قبضہ کر لیا, اور یہ فزیکل چیز ایگزسٹ کر رہی ہے, فزیکل ایگزسٹ کر رہی ہے, آپ کے پاس موجود ہے, ڈالر ہے, سب کچھ ہے, ٹھیک ہے, اس میں تو مسئلہ نہیں ہے. لیکن آن لائن جو خرید و فروخت ہوتی ہے اس کے اندر تو نہ ادھر کرنسی ہوتی ہے نہ ادھر ہوتی ہے, بس وہ ریٹ آ رہا ہوتا ہے,
باقاعدہ کیا کہتے ہیں اس پہ اسکرین کیا ہوتا ہے، اس کا اتنا ہے پھر اتنا ہے، اس کو بیچ دیا لے لیا، لیکن پیچھے کوئی ڈالر موجود ہو یا پیچھے کوئی سونا موجود ہو یا پیچھے کوئی اور کموڈٹی موجود ہو، ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور حدیث کے اندر صراحتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو چیز انسان کے پاس نہ ہو اس کو آگے بیچنا جائز، اس کو آگے بیچنا جائز نہیں ہے، اس کے اندر بھی یہی ہے، ٹھیک ہے، آگے نہیں بیچ سکتا۔ تو یہ پہلی خرابی جو ہے جو یہاں سے شروع ہوتی ہے، یہ بے تو ہے لیکن بے معدوم ہے، یعنی کہنا میں کہ وہ چیز ہی موجود نہیں ہے۔ جب ایک چیز موجود نہ ہو اور اس کو خرید و فروخت کیا جائے تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ یہ ایک عام ضابطہ ہے جو آپ نے فقہ کے اندر پڑھا اور پڑھتے رہتے ہیں، کئی مثال کے اندر آپ اس کو امپلیمنٹ بھی کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ دوسری، پہلی حضل والی تھی خرابی، دوسرا یہ ہے کہ بے معدوم ہے۔ تیسرے نمبر پہ آپ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ جو اگر چیز درمیان میں موجود نہیں ہے اور آپ ویسے ہی مطلب ہے کہ اس کو فرضی ایک وجود تسلیم کر کے اس کو لیتے اور دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ چیز کیا ہے؟ یہی سٹا ہے، یہی کیا ہے؟ یہی جوا ہے نا، چیز کچھ بھی نہیں ہے اور کبھی اس کی قیمت چڑھا رہے ہیں اور کبھی اس کی قیمت کیا کر رہے ہیں؟ گرا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو تعلیق و تملیکن علی خطرن والی بات ہے، یہی اس کی تعریف ہے نا سٹے کی، جوئے کی۔ تعلیق و تملیکن یعنی خطرن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجہول العاقبہ یا مستور العاقبہ، یعنی اس کے انجام کا ہی نہ پتہ ہو کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہے، چیز ہی درمیان میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں عام طور پہ درمیان میں جو جس کے اصل چیز موجود نہ ہو، وجود اس کا کوئی نہ ہو، چیز ہی نہ ہو، لینے دینا، یہ ساری کی ساری کس کی چیزیں بنتی ہیں؟ سٹے کی ایک صورت بنتی ہے۔ اس کے بعد اگلی جو چیز ہے یہ تین اور چوتھی نمبر پہ جو چیز ہے، فقہا نے جو وجوہ لکھی ہیں بے باطل کی، 6 وجوہ لکھی ہیں، ان میں سے ایک تو وہی ہے کہ بے معدوم ہو، چیز ہی موجود، اور اگلی ہے کہ چیز غیر مقدور تسلیم ہو۔ 6 جو وجوہ باطلہ لکھی ہیں بے کی، ان میں سے ایک کیا لکھی ہے؟ غیر مقدور، یعنی آدمی اس کو اگر کہے کہ میرے حوالے کر دو تو آدمی اس کو حوالے کرنے پہ قادر نہ ہو، جیسے بیع السما کے فل ما یا بیع الطیر کہ فی الہوا، پرندے کی بیع۔ آپ نے جو مثالیں پڑھی ہیں ہدایہ کے اندر، شرح قدوری کے اندر، شرح وقائع کے اندر، وہ یہی ہے کہ اگر جو ہے وہ پرندے کی بیع تو کر دی لیکن آپ کے وہ قبضے میں نہیں ہے، آپ کی قدرت کے اندر ہی نہیں ہے کہ آپ اس کو حوالے کریں، یا مچھلی ہے اس کی آپ جو ہے بیع کر دیتے ہیں، پانی کے اندر کر دیتے ہیں، آپ اس کو پکڑ کے دینے پہ قادر ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ صرف ہوائی ہوتی ہیں، نفع نقصان کو برابر کیا جاتا ہے، اور پیچھے اگر کوئی چاہے کہ حوالے کرے آپ کو، وہ چیز پیچھے کچھ بھی نہیں ہوتی۔ اس کے بعد 5ویں نمبر پہ جو اہم ترین اس کے اندر خرابی ہے، جس کو تقریباً تمام مفتیان کرام نے جن میں اس موضوع پہ بحث کی ہے، وہ ہے یہ غیر کہ ہے مقبوض کی بیع ہے یا بیع قبل القبض ہے، اور یہ بہت عام چیز ہے، وہ خرابی ہے۔ آج کل جو ای مارکیٹ ہے یا ای شاپنگ ہوتی ہے اس کے اندر یہی خرابیاں پائی جاتی ہیں کہ اس چیز کو آگے بیچنا جس چیز پر آپ کا ابھی تک جو ہے وہ قبضہ نہیں آیا، بغیر قبضے کے آگے چیز بیچنا، یہ تو حدیث کے اندر جو ہے بیع ما لم یقبض، یعنی جس پر قبضہ نہیں کیا گیا اس کی بیع کرنا یہ جائز نہیں ہے، اس پر قبضہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ مطلب جو پہلی صورت میں نے بیان کی کہ آدمی کاروبار کرتا ہے اور کرنسی دیتا ہے، کرنسی لیتا ہے، گھر میں رکھ لیتا ہے، وہ تو سمجھ میں آتی ہے۔ یہاں تو منٹوں کے اندر کیا ہوتا ہے، چیزیں آ رہی ہیں اور جا رہی ہیں، فلاں کہہ رہا ہے کہ میں اتنے ڈالر بیچتا ہوں، یہ اس نے کہا ٹھیک ہے جس طرح کر لیا، ٹھیک ہے، درمیان میں نفع ہو گیا، ایسے ہی ہوتا ہے۔ لیکن خود اس کرنسی پر باقاعدہ آپ کا قبضہ ہوتا ہو یا اس کماڈیٹی اور جنس پر آپ کا قبضہ ہوتا ہو، ایسی یہاں کوئی صورتحال نہیں ہوتی۔ اس پر تقریباً یہ ہے، یہ تمام نے ذکر کیا ہے کہ اس پر جو ہے وہ قبضہ ہوتا ہی نہیں ہے، اور ایسی چیز جو ہے جس پر انسان جو ہے غیر مقبوض چیز جو انسان قبضے میں نہ آئے اس کی بیع جائز نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز قبضے میں نہیں آئی وہ آپ کے رزق میں نہیں آئی، آپ کے زمان میں نہیں آئی، ٹھیک ہے۔ کیسے نہیں آئی؟ مثال کے طور پہ آپ نے ایک چیز خرید لی، گاڑی آپ نے خرید لی ہے، ٹھیک ہے، اور گاڑی خریدنے کے بعد ابھی گھر میں اگر آپ لے کے آتے ہیں، ممکن ہے کہ وہ خراب ہو جائے، ممکن ہے کہ اس کو حادثہ پیش آ جائے،
آپ نے چیز لی ہے، ملک آئی ہے، اس کا رسک آپ نے کیا کیا ہے؟ قبول کیا ہے۔ جب تک آپ رسک قبول نہیں کرتے اس وقت تک اس پر آپ پرافٹ لے سکتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی ہے، یہ رب تو ہوگا، نفع تو ہوگا، لیکن ایسی چیز کا، ٹھیک ہے، جس کا آپ نے ضمان قبول نہیں کیا۔ ایسے ہی ہے نا، رب معلوم یزمن، یہی ہے، اسی کو کہتے ہیں نا کہ ربا تو ہے لیکن آپ نے اس کا ضمان قبول نہیں کیا، تو اس لیے بیع قبل القبض جو ہے یہ شریعت نے منع کی ہے، اور وجہ یہی ہے کہ آپ اس چیز کا نفع لے رہے ہیں، پرافٹ کما رہے ہیں جس کے آپ نے رزق کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ تو یہ والی خرابی بڑی اہم ہے، اور یہ میرے خیال اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ یہ اس میں نہیں پائی جاتی۔ بات سمجھے؟ میں نے اسی مسئلے کو سمجھنے کے لیے اپنا اکاؤنٹ جو ہے باقاعدہ جو ہے، خود تو ہمیں کوئی مطلب ہے کہ وہاں شاید داخل ہونا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے اسٹاک چینج میں، جب تک کہ آپ کا کوئی تعلق نہ ہو۔ تو اسی یہ والا مسئلہ اور دوسرا ڈیجیٹل کرنسی والا مسئلہ، ان کو دو کو سمجھنے کے لیے باقاعدہ میں نے مبتلا بھی ہوا کہ یار پوری طرح سمجھو تو صحیح کیا ہے۔ تو وہاں کچھ ساتھی ہیں تو اسٹاک ایکسچینج میں، ان کے پاس گیا، وہ کہتے نہیں آپ پہلے اکاؤنٹ کھلوائیں، میں کہا میرا اکاؤنٹ کھول دیں، پھر مطلب ہے قاعدہ ایک ادارہ ہے ان کے ساتھ کام کرتے، اکاؤنٹ کھولا۔ اس میں دو چیزیں جو ہے سمجھ آئیں۔ ایک تو یہ ہے کہ باقاعدہ یہ کمپنیاں بڑی بڑی نا، جیسے پی ایس او کی کمپنی ہے، یا اسی طرح بعد ٹائروں کی کمپنیاں بتا رہے تھے، پتہ نہیں کتنی کمپنی ہے، اور غالباً 300-350 کے قریب وہ کمپنیاں تھیں جس کو باقاعدہ ہمارے دارالفتاح نے، دارالعلوم کراچی اور دوسرے حضرات نے، یہ شرعی ایڈوائزر ہیں، انہوں نے جائز قرار دیا تھا کہ ان کے ساتھ آپ کاروبار کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور لسٹ انہوں نے باقاعدہ دکھائی کہ یہ ہمارے پاس موجود ہے۔ تو وہ آپ شیئرز ان کے خرید لیں، شیئرز خرید لیں۔ یہ پچھلے دنوں کے اندر غالباً سال 1.5 سال پہلے جو ہے اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ 54 اور 52 ہزار سے گر کر پوائنٹ سے آ گیا تھا، 28,000 تک پہنچ گیا تھا۔ تو اس وقت یہ بہت کہہ رہے تھے کہ آپ ابھی کوئی چیز خریدنی ہے تو خرید لیں، شیئرز خرید لیں۔ تو چند سال بعد جو ہے وہ جب اس کا 35,000-40,000 تک اس کا اسٹاک چڑھ جائے گا تو پھر آپ کو بڑا پرافٹ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو وہ تو مطلب ہے کہ باقاعدہ آپ پیسے دیتے ہیں اور یہ شیئرز خریدتے ہیں، اور وہ کمپنیاں باقاعدہ موجود ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں کہ پٹرول پمپ بھی کوئی نہ ہو پی ایس او کا یا اٹک والوں کا، ایسا نہیں ہے، باقاعدہ موجود ہے، ان کے حساب کتاب ہے۔ وہ تو سمجھ آتا تھا کہ ان کے شیئرز لے لیں، اور لینے کے بعد جو ہے باقاعدہ اس کا جو نفع آئے گا وہ تو سمجھ آ رہا۔ دوسری جو چیز تھی ان کا، لیکن یہ تو ہو سکتا ہے کہ اوپر جانے کی بجائے نیچے بھی آ سکتا ہے، اور لیکن اس کے لیے آپ کو 1 سال 2 سال 4 سال آپ کے انتظار کرنا پڑے پھر یہ اسٹاک ایکسچینج اوپر جائے۔ دوسری جو صورت تھی وہ یہ تھی، ہر آدمی جو پیسہ لگاتا ہے اس کا یہ ہوتا ہے کہ مہینے بعد یا روزانہ کوئی نہ کوئی نفع ہمارا 2-4 لاکھ لگا کے آتا رہے نا۔ وہ انہوں نے یہ بتائی صورت کہ یہ سامنے بہت بڑی اسکرین لگی ہوئی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ کمپنی ہے، تو اس کمپنی کا دیکھیں یہ ریٹ آ رہا ہے، فلاں بینک کا یہ ریٹ آ رہا ہے ڈالر کا، فلاں کا یہ آ رہا ہے، فلاں بندہ اتنے ڈالر بیچ رہا ہے، اتنے کا بیچ رہا ہے۔ کافی مطلب ہے کہ جتنے لوگ میں نے وہاں دیکھے وہ بالکل اپنی مکمل توجہ کے ساتھ اس پر دیکھ رہے تھے، اس کا ریٹ اتنا ہوگا، اس کا ریٹ اتنا ہوگا، کسی کے خرید رہے ہیں بیچ رہے ہیں، خرید رہے ہیں بیچ رہے ہیں، یہ روزانہ کے حساب سے تھا، لیکن اس چیز پر قبضہ کوئی نہیں آ رہا۔ میں نے بار بار یہ پوچھا کہ اس میں میرا جو قبضہ آئے گا، جس کا پرافٹ آپ مجھے دیں گے، ٹھیک ہے، وہ میری ملکیت میں کیسے آئے گا؟ ہماری سوئی تو ظاہر ہے کہ ایک مخصوص جو ہے وہ چیز پہ اٹکی رہتی ہے نا، ظاہر ہے کہ جو فقہ کا طالب علم ہوگا وہ یہی کہے گا کہ میرا قبضہ اس میں کس طرح ہوگا، سمجھا گئی؟ تو کافی بحث و مباحثہ، کہتے ہیں جی فلاں نے جائز قرار دیا، فلاں نے جائز قرار دیا، ہمارے پاس فتویٰ موجود ہے، ٹھیک ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جب تک میرے یہ تسلی نہ ہوئی کہ میرے وہ تو منٹ سیکنڈ کے اندر آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، مطلب ہے کہ، اور قبضہ غالباً کہہ رہے تھے اگر آپ چاہیے تو 2 دن لگیں گے یا 3 دن لگیں گے، لیکن یہ ہے کہ فوری آنن فنن لینا دینا، اس کے اندر کوئی قبضے کا تصور نہیں تھا۔ تو یہ والی جو چیز ہے کہ جس چیز پر انسان کا قبضہ نہ ہو اس کو آگے بیچنا انسان کے لیے جائز نہیں ہے، یہ بہت بڑی خرابی ہے جو اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور اہم خرابی جو ہے وہ بھی اسی سے مطلب ہے کہ ملتی جلتی ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو غیر ملکی کرنسی ہو، ملکی کرنسی کا ملکی کرنسی کے ساتھ ہو، پھر تو بدلین پہ قبضہ کرنا کیا ہے، مجلس کے اندر ضروری ہے، لیکن اگر ملکی کرنسی کا غیر ملکی کرنسی کے ساتھ اگر کیا ہو رہا ہے، تبادلہ ہو رہا ہے، یا کماڈیٹی کی بیع ہو رہی ہے، چیز کی بیع ہو رہی ہے، تو اس میں کیا شرط ہوتے ہیں؟ احد البدلین پہ قبضہ کرنا شرط ہے، احد البدلین پہ
دو بدلین جو ہے یعنی دو چیز جو خریدی جا رہی ہے اور جو اس کا جو بیچی جا رہی ہے، دو چیزیں، ٹھیک ہے، ان میں سے کسی ایک پر قبضہ کرنا جو ہے وہ شرط ہے۔ اگر غیر ملکی کرنسی، پاکستانی کرنسی کے بدلے میں آپ کیا لے رہے ہیں، باہر کی کرنسی لے رہے ہیں، یا آپ پیسے دیتے ہیں اور پیسے دے کر چینی خریدتے ہیں، گندم خریدتے ہیں، کوئی چیز بھی خریدتے ہیں، یا چیز کے بدلے میں اگر کیا ہو رہا ہے، آپس میں تبادلہ ہو رہا ہے، کسی ایک بدل پر قبضہ کرنا شرط ہے۔ ایک بدل پر، مثال کے طور پہ آپ جاتے ہیں کسی پلاٹ والے کہتے ہیں مجھے پلاٹ لے کے دے دے، ٹھیک ہے، پلاٹ موجود ہے، ٹھیک ہے، نہ آپ ایجاب قبول ہو گیا، ٹھیک ہے، نہ اس نے پیسے حوالے کیے نہ انہوں نے پلاٹ کیا کیا ہے، حوالے کیا ہے، تو یہ کیا ہے، یہ بیع الدین بالدین ہے، یہ بیع الکالی بالکالی۔ الفاظ حدیث کے اندر جو آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الکالی بالکالی۔ کالی سے مراد کیا ہے، دین ہے، دین کے بدلے میں دین ہو، یعنی ادھر سے بھی کچھ نہیں اور ادھر سے بھی کچھ نہیں، خالی کیا کر رہے ہیں، آپس میں معاہدہ کر رہے ہیں، یہ بہت زیادہ چلتے رہتے ہیں، عام معاملات کے اندر بھی یہ بہت زیادہ ہوتا ہے، نہ لین، نہ یہ پیسے دیتا ہے اور نہ وہ کیا کرتا ہے، چیز حوالے کرتا ہے، یہی بیع الدین بالدین ہے، یہی بیع الکالی بالکالی ہے، یہاں بھی ایسے ہی ہے، بیع الدین بد، ٹھیک ہے، کرنسی کا کرنسی کے بدلے میں کیا ہو رہا ہے، اس نے بیچ دی اس نے خرید لی، اس نے بیچ دی اس نے خرید لی، یہی ہوگا، لیکن درمیان میں نہ اس کا قبضہ نہ اس کا قبضہ نہیں، ادھر سے اس کو دے رہے ہیں نہ وہ اس کو دے رہے ہیں، یعنی دونوں چیزیں دونوں متعاقدین کے ذمے قرض ہو، اس کے ذمے دینا قرض ہو اور اس کے ذمے بھی دینا قرض ہو، ٹھیک ہے، یہ بیع الکالی بالکالی ہے، اور صراحتاً حدیث میں اس کی ممانعت ہے، اور اس کی بنیاد پر آج کل جدید دور کے کافی سارے مسائل کو بھی ناجائز قرار دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو بھی جو ہے مطلب ہے کہ اس کی عدم جواز کی مثال کے اندر اس کو جو ہے ذکر کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بعض جدید فقہا نے ایک اور مسئلہ بھی جو خرابی اس کے اندر ذکر کی، وہ ہے شرط فاسد کی، سویپ جس کو آپ کہتے ہیں، یعنی اکالے کی شرط، کس کی شرط لگانا، اکالے کی، کیا کہ یہ بندہ جو ہے اس نے باقاعدہ بروکر کے ذریعے سے کاروبار شروع کر دیا، ٹھیک ہے، اور اس کو باقاعدہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو بھائی اس کا کیا آ رہا ہے، نیچے آ رہا ہے، ریٹ نیچے آ رہا ہے، نیچے آ رہا ہے، نیچے آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک صورت تو یہی ہے کہ جب نیچے آ رہا ہے تو اس کو کہہ رہا ہے بھائی اس کو اگر آپ باقی رکھیں گے تو آپ کو نقصان ہوگا، اس کو ختم کر دیں، اگر آپ اس کاروبار کو جو کرنسی آپ نے خریدی ہے اور اوپر جا رہی تھی ابھی نیچے آ رہی ہے، اس کو کیا کر دیں، بار بار کہہ رہا ہوتا ہے ختم کر دیں۔ اب یہ ختم کرنا جو ہے اس میں دو صورتیں، ایک خرابی تو یہ لازم آتی ہے کہ جب یہ خریدی جاتی ہے تو گویا کہ اس میں بھی شرط الاکالہ موجود ہے، تبھی تو کہہ رہے ہیں ختم کر دیں، اکالہ یہی ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، تو کسی بیع کے اندر بیع کرتے وقت ہی اکالے کی شرط لگانا درست نہیں ہے، جس وقت ایجاب اور قبول ہو رہا ہو اس وقت تو صرف ایک ہی ہو، میں خریدتا ہوں اور دوسرا کیا کرتا ہے، میں بس ایجاب اور قبول ہو، اس کے اندر تیسری کوئی شرط کو سیٹ دینا، ٹھیک ہے، جب وہ کہہ رہے ہیں اس کو ختم کرنا چاہیں تو ختم کر دیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کے اندر شرط الاکالہ کیا ہو جائے موجود ہوتی ہے، اور شرط الاکالہ جو ہے یہ شروع میں ہی لگا دینا بیع کے ایجاب اور قبول کے اندر ہی شروع میں، یہ غلط ہے، ایک خرابی۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کو ختم کر دیں، مطلب یہ ہے کہ جس آدمی سے بیع آپ کی تام ہو چکی، آپ بروکر نے اس کے پیسے لیے اور اس سے چیز خرید کے دی، آپ اگر ختم کریں گے تو اس بندے کی اجازت کے بغیر کیا ہے، ختم کیا جا رہا ہے، بیچنے والے کی اجازت کے بغیر ختم کیا جا رہا ہے، حالانکہ اکالے کے اندر دونوں کی رضامندی جانبین کی شرط ہوتی ہے، تو یہ والی شرط جو ہے کہ شرط الاکالہ فی عقد البیع، ٹھیک ہے، یا فی نفس العقد یا عند الایجاب والقبول، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور ایجاب و قبول ہو جانے کے بعد جب عقد تام ہو جائے پھر اس کے بعد کیا کرنا، اس کو دوسرے کی رضامندی کے بغیر ختم کرنا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یہ چند شرطیں جو ہیں ذکر کی ہیں کہ کچھ چیزیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عقد ٹھیک نہیں ہوتا۔ اچھا، اگلی یہ جو نفس عقد جو صورتحال چل رہی ہے اس کے مطابق میں نے کچھ چیزیں ذکر کی،
اور کچھ چیزیں اس کمیشن والے بندے کے ساتھ بھی ہیں. اس نے $1000 آپ نے اس کو دے دیا, ٹھیک ہے, $1000 کے بدلے میں اس نے آپ کو کیا گارنٹی دی؟ گارنٹی دی نا کہ $1,00,000 تک کی آپ کیا کر سکتے ہیں. ایسے ہی ہے یہ اجرت, یہ کیا ہے, یہ اجرت علی الکفالہ ہے. یہ اجرت, اور فقہا نے صراحتاً لکھا ہے کہ اجرت علی الکفالہ گارنٹی کی دے رہے ہیں. یار کفالہ کہہ لیں, گارنٹی کہہ لیں, آسانی کے, جو گارنٹی دے رہا ہے اس گارنٹی پہ کیا لے رہا ہے, یہ جو ہے اجرت علی الکفالہ, ٹھیک ہے, یہ درست نہیں ہے. باقاعدہ پیسے لیتے ہیں بروکر, یار مفت میں تو نہیں دیتے, $60-70 لیں گے آپ کے ایک عقد کے, ایسے ہی ہے نا. تو یہ اجرت علی الکفالہ ہے, یہ فقہا نے اس کو بھی جائز قرار نہیں دیا, ٹھیک ہے. اجرت علی الکفالہ یہ بنتی ہے. ایک دوسرا یہ ہے کہ اگر جو آپ نے پیسے مطلب ہے یہاں یہ قرض ہے, یہاں کیا ہے, یہ پیسے قرض ہیں جس پر کیا دیا جا رہا ہے, ایسے ہی ہے. تو یہ کیا ہوگا, قرض پر نفع, یہ کیا ہوتا ہے, یہ سود ہے. دو ہی چیزیں بنتی ہیں نا, قرض دیتا ہے اور اس پر کیا لیتا ہے, یہ یہاں تو اجرت علی الکفالہ کہیں گے, یہاں کیا ہے کہ قرض ہے اور اس قرض پر کیا لے رہا ہے, یہ جو نفع لے گا, نفع کہیں یہ اس کو کچھ بھی کہیں, لیکن ہے یہ سود ہے. صحیح ہے. تو یہ کمیشن والا درمیان میں جو بروکر ہے اس کی جو حیثیت ہے, اس کے اندر یہ دو خرابیاں پائی جاتی ہیں. باقی جو خرابیاں وہ نفس عقد کے اعتبار سے, طریقہ کار کے اعتبار سے, وہ الحمدللہ میں نے ذکر کر دی ہیں. بعض صورتوں میں بعض خرابیاں پائی جاتی ہیں اور بعض صورتوں میں بعض خرابیاں نہیں پائی جاتی. جس صورت کے اندر کوئی خرابی نہ پائی جاتی ہوگی ہم کہیں گے ہاں یہ خرابی نہیں ہے لیکن باقی موجود ہے. لیکن ایسا کہ ساری کی ساری خرابیاں موجود اس کے اندر نہ ہوں, ٹھیک ہے, ایسی کوئی صورتحال ہو تو خرابی ہے. بظاہر تو وہی صورت ہے جو کیا نام ہے کہ بروکر کے پاس جائیں اور بروکر والا کسی اور سے کیا لے کے دے, پیسے آپ کو لے کے دے, وہ تو صورت تھی کہ ہم چل رہی ہے کہیں, اور اس کے لیے فقہا نے جائز بھی قرار دیا ہے اور لوگ کر بھی رہے ہیں. $1,00,000 جو لے کے جو پاس لوگ اپنے پاس رکھتے ہیں اور اس پہ نفع بھی کما رہے ہیں. تو اس میں ایک ہی شرط ہے کہ حد البدلین پہ کیا ہو جائے, کرنسی ایک ملک کی ہے تو دونوں پہ قبضہ ہو جائے. تو یہ ظاہر ہے کہ اس وقت جو ایک اس کی صورتحال تھی اور اس کا ایک نقشہ تھا اور اس کی جو فقہا نے مختلف فتاویٰ کے اندر اس کی جو وجوہات ذکر کی, اس کو میں نے ترتیب کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے جو رکھا ہے. تو آپ کو سوال ہے تو اگر آتا ہوا جواب تو انشاءاللہ میں عرض کر دوں گا. یہ اسی میں سے ایک دو سوالات ہیں کہ جس طریقے سے آپ نے کہا کہ انجام کا بھی اس میں علم نہیں ہوتا, یعنی ظاہری بات ہے میں نے رقم رکھی ہے, $1000 رکھے ہیں, تو یعنی اس کے انجام کے حوالے سے تو مجھے علم ہے نا کہ یہ $1000 میں نے رکھے ہیں, یا تو یہ اپ ہوں گے یا ڈاؤن ہوں گے. دوسرا یہ ہے کہ اس کو وجود بھی ہے, اپ ہوں گے یا ڈاؤن ہوں گے. جی, یعنی کاروبار کے حوالے سے جس وقت وہاں یہ جو اصل میں نے تفریح ذکر کی تھی نا, یہ نہیں کہ بالکل پتہ نہیں ہوگا ہو گئے کیا, جی جی, لیکن یہ جو اصل میں تفریح تھی کہ یہ اس اعتبار سے تھی کہ آگے چیز جب معدوم ہو نا اس حوالے سے آئیے. چیز تو سامنے آپ کے مطلب ریٹس آ رہے ہیں نا کہ یہ کس کے آ رہے ہیں, فلاں کمپنی کے یا جو بھی ہے. نہیں وہ کمپنی کے نہیں ہوتے, یہ پیچھے مطلب کرنسی کے آتے ہیں, پیچھے کرنسی کوئی موجود نہیں ہوتی, وجود اس کا کوئی نہیں ہوتا, اس لیے تو یہ کہا ہے صرف ریٹ آتے ہیں. دوسری بات اس میں جو اکاؤنٹ میں مطلب قبضے کی بات ہے, تو ظاہری بات ہے اگر $1000 میرے اکاؤنٹ میں ہے یا ہم نے جو وکیل بنا رکھا ہے, صحیح ہو گیا, تو اس وکیل کے تھرو ہمیں معلوم بھی ہو رہا ہے کہ چلیں ابھی آپ اس پہ مطلب ہے کہ کر دیں, وہ نفع کی صورت میں رقم میرے اکاؤنٹ میں آ جائے گی یا نقصان کی صورت میں میرے ہی اکاؤنٹ سے کٹنی ہے. یہ نہیں ہوتا, اکاؤنٹ سے کٹی شرطی کچھ نہیں ہے. یہی تو مسئلہ جو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ نہ اکاؤنٹ میں آتی ہے نہ اکاؤنٹ سے کٹتی ہے. وہ $1000 وہ $1000 آپ نے جو دیا ہے اس کی بنیاد پر آپ کیا کر رہے ہیں آگے, وہ یہ تو میں کہہ رہا تھا. اگر اکاؤنٹ میں آتی بھی ہے, اکاؤنٹ سے جاتی بھی ہے, باقاعدہ قبضہ بھی ہوتا ہے, پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, صحیح. اچھا, امیزون کے حوالے سے سر آپ کی کیا رائے ہے؟ امیزون کے حوالے یہ تو انٹرنیشنل کمپنی ہے, امیزون ہوگی یا
دوسری کمپنیاں ہیں. تو اس میں آپ بتائیں کہ اس میں کیا کس مخصوص حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں؟ وہ تو میں نے ای شاپنگ کہا نا، آج کل وہ تو ہو رہی ہے. اس میں تو ای شاپنگ کے اندر آج کل تو میرا خیال ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ گھر میں بہت بڑا سٹور بنا کے بیٹھا ہوتا ہے، گھر میں کچھ بھی نہیں ہوتا. اس نے پوری دنیا کی کمپنیوں کے اشتہارات لگائے ہوتے ہیں، فلاں کے بھی جیسے فوڈ پانڈا والے، ٹھیک ہے. تو 300 کمپنی کے ساتھ ان کے کیا ہوتے ہیں، رابطے ہوتے ہیں، لیکن خود جا کے دیکھیں تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. آرڈر لیتے ہیں اور آگے کیا کرتے ہیں. تو اس میں صرف یہ چیز ہوتی ہے کہ جس وقت آپ آرڈر لے رہے ہوتے ہیں چیز آپ کے پاس موجود نہیں ہے، اس وقت آپ جو ہے ایجاب اور قبول نہ کریں. ٹھیک ہے، وعدہ کر لیں کہ انشاءاللہ ہم آپ کو لے کے یہ چیز دے دیں گے. جس وقت وہ چیز جو ہے باقاعدہ آپ کے پاس آ جاتی ہے، آپ کے قبضے میں آ جاتی ہے، پھر سے کہوں جی یہ چیز اب آپ کا عقد مکمل ہو گیا. ایک دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ یہ بندہ قبضے میں لے کے پھر آگے نہیں دیتا. یہ درمیان میں بس کیا ہوتا ہے، مڈل مین ہوتا ہے. کمپنی والوں کو کہتا ہے کہ میں نے تو فلاں چیز کا آرڈر لے لیا، تم کیا کرو اس چیز کو فلاں بندے کے پاس بھیج دو. یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کا قبضہ نہیں آیا. اس کے لیے ہوتا ہے کہ یا تو جو بندہ درمیان میں بھیجے گا اس کو وکیل بنا دے، وہ پہلے اس کی طرف سے قبضہ کرے اور پھر بھیجے، پھر تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اس بندے وہ قبضہ کر کے وکیل بطور وکیل کے پھر آگے بھیج دے اس کی طرف سے، پھر تو ٹھیک ہے. اگر یہ کام نہیں ہوتا تو پھر ظاہر ہے کہ جو چیز انسان کے قبضے میں نہ آئے اس کو آگے بھیجنا درست نہیں ہے. السلام علیکم. بدر نام ہے اور میں کوئی 4-5 سال سے فوریکس ٹریڈنگ کر رہا ہوں، اور ابھی میں کوئی 1 سال ہو گیا ہے فوریکس ٹریڈنگ سکھا بھی رہا ہوں باقاعدہ. اور ایکس ایم ایک آپ گوگل کریں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا، ایک بہت بڑا بروکر ہے ملائیشیا کا. اور کھڑا ہو اچھا، ایکس ایم ہے ایک بہت بڑا ملائیشیا کا بروکر ہے، اور اس کا میں سرٹیفائڈ ٹرینر بھی ہوں پاکستان میں. تو اس میں اب یہ ہے کہ مطلب ایک میں ابھی لاسٹ میں عید بھائی کو بھی بھیج بھی رہا تھا کہ ڈاکٹر عبید اللہ ہیں، اسلامک فائنانس میں ایک بہت بڑا نام ہے. انہوں نے ایک ریسرچ اس پہ کی تھی کوئی آج سے 4 سال پہلے، جس کی بیس پر سعودی عرب نے اس کو لیگل بھی کیا فوریکس ٹریڈنگ کو، اور ملائیشیا نے بھی اسی ریسرچ کی بیس پر اس کو لیگل کیا. اور بلکہ اس کے بعد ہی اب حال ہی میں مطلب وہ ملے زبان میں ہے علامہ یوسف القرضاوی صاحب کا، انہوں نے بھی اس کو قطر میں لیگل کیا، اور باقاعدہ وہ ایک بروکر کے اونر ہیں خود، مطلب علامہ یوسف القرضاوی صاحب. تو اس میں جب میں 2-3 لوگوں کے پاس اس سے قبل بھی گیا، لوگ جب یہ بات کرتے ہیں کہ فقہا نے تو اس کو بالکل ہی ناجائز کیا ہے، کہا ہے، یا اس معاملے کو بیع کا معاملہ ہے، یا پوزیشن کا معاملہ ہے، یا اسپاٹ کا معاملہ ہے، تو اس میں تو مطلب بہت زیادہ کنفیوژن ہے. ایون کہ آپ کی پوری میں گفتگو کر رہا تھا، جب آپ سٹے کی بات کر رہے تھے تو مجھے یہ لگ رہا تھا کہ آپ کو بھی کنفیوژن ہے، کہ آپ کہہ رہے تھے کہ سٹے کی ایک کیفیت ہو سکتی ہے، یا سٹے کی ایک صورت ہو سکتی ہے، مطلب کمپلیٹ صورت تو نہیں ہو سکتی نا. اگر اس کو اس طرح سے لیں کہ مطلب وہ جو قرآن کی آیت ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں یا تو پورے کے پورے آ جاؤ یا تو منافق رہو. اب یہاں پہ سٹے کو ہم کیسے ڈیفائن کریں گے؟ سٹا یا تو پورا سٹا ہے. ابھی میرے پاس یہاں پہ لکھی ہوئی تھی چیزیں، حدیث وہ ابو ہریرہ کی جو روایت ہے کہ جس میں انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سٹا اگر تو کوئی پتھر پھینک کر کاروبار کرتا ہے. میں 1 منٹ وہ پڑھ لیتا ہوں بالکل اسی طرح. ٹھیک ہے، مجھے سمجھ آ گئی حضرت جو آپ حدیث فرمانا چاہ رہے ہیں، مجھے میرے ذہن میں اچھا، علماء بیٹھے ہیں ان کے سارے ذہن کے اندر آ گئی وہ چیز. ٹھیک ہے جی اچھا. اس میں یہ ہے سٹے کی شریعت نے تو ایک واضح مطلب شریعت نے اس حدیث سے واضح ایک چیز پتہ چل رہی ہے کہ شریعت میں وہ چیز حرام ہے کہ مطلب جس میں عقل کا کوئی عمل دخل نہ ہو، یا جس میں کوئی جس کا میتھڈ نہ ہو، جس کی کوئی اسٹریٹجی نہ ہو، جس کی کوئی ایجوکیشن نہ ہو. لیکن یہاں پر اور اس کے اپوزٹ پہ ڈاکٹر عبید اللہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اسلام اور شریعت اس چیز کو حلال کہتی ہے جو باقاعدہ رزق اور طلب کی بنیاد پہ ہو رہا ہو. تو یہ جو پوری مارکیٹ، ہاں، سپلائی اینڈ ڈیمانڈ پہ ہو. اب یہی میتھڈ میں سکھاتا بھی ہوں لوگوں کو. اور اس میں اگر آپ کو بتاؤں تو مطلب یہ جو پورا فوریکس کا کاروبار ہے یہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ پر ہو رہا ہے. ایک ٹیکنیکل لیولز ہوتے ہیں، مارکیٹ کے میتھڈز ہوتے ہیں، وہ بالکل اس طرح سے ہیں جیسے ہم کہیں
کہ یہ جو بکرے ہیں ان کا ٹیکنیکل ڈیمانڈ کا لیول ہوتا ہے بڑی عید سے پہلے. اس میں بکرے بہت زیادہ وہ ہو جاتے ہیں. سیم یہی چیز فاریکس میں ہوتی ہے. فاریکس میں واضح نظر آ رہے ہوتے ہیں سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کے لیولز. مطلب جہاں پہ کلیئر ہوتا ہے, ہمیں کلیئرلی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہاں پہ بہت زیادہ انسٹیٹیوٹس, بہت زیادہ بینکس یہاں پہ اس کو خریدنے میں دلچسپی دکھا رہے ہیں. پھر ڈیمانڈ کی ایک اور چیز سے ہمیں ڈیمانڈ کا پتہ چلتا ہے, اور وہ یہ ہوتا ہے کہ بالفرض ہم کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے ڈالر کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہونے جا رہا ہے. وہ اس بیس پہ ہوتا ہے کہ امریکہ کی اکانومی کتنی مطلب ان دنوں گرو کر رہی ہے, یا اس کی اکانومی پہ کتنا زیادہ اچھی چیزوں کا کے اثرات پڑ رہے ہیں. تو اس بیس پر ہم ڈالر کو بائی کرتے ہیں روپے کے بدلے میں, یا گولڈ کے بدلے میں, یا آئل کے بدلے میں, کسی بھی اس میں. تو اچھا, اس دوران میں جو بروکر ہوتا ہے وہ ہمیں وہ چونکہ سرٹیفائڈ ہے, رجسٹرڈ ہے آسٹریلیا سے, اس نے 4-5 کروڑ ڈالرز آسٹریلیا کو پے کیے ہیں, اور بروکر اب وکیل ہوتا ہے اس سب کا. اور جب بروکر وکیل ہوتا ہے, یہ بالکل معاملہ سیم ٹو سیم اس طرح سے ہے جیسے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس میزان بینک گیا اور اس نے اسٹیٹ بینک کو سیکورٹی جمع کروائی 2 لاکھ ڈالرز یا 2 ارب روپے جتنی بھی. اب لوگوں کو اجازت ہے کہ وہ میزان بینک کے پاس اپنی ٹرانزیکشنز کروا سکتے ہیں, میزان بینک میں انویسٹ بھی کر سکتے ہیں اور سب کچھ کر. یہاں بھی سمپلی وہی معاملہ ہے, اور مطلب ہم ایک بروکر بینک کی طرح ہے, ظاہر سی بات ہے اس کے پاس سیکورٹی ہے اور وہ ساری چیزیں ہیں. اچھا, پھر ایک اور بھی چیز مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہمارے فقہا اپنی کریں تاکہ میں سمجھ سکوں کہ آپ پوچھنا کیا. ایک لاسٹ بات, وہ جو پوزیشن پہ کہا جاتا ہے کہ قبضہ نہیں ہے. اچھا, اگر تو قبضہ نہیں ہے تو پھر مطلب یہ جو روپے ہے ہمارے پاس موجود نوٹ ہے, یہ اصل میں تو سونا ہے. مطلب یہ اصل میں تو کرنسی جو ہے سونے کے بدلے میں ہمیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے دی ہوئی ہے. تو کوئی مجھے یہاں پہ جا کر سونا لے کر دکھائے. اس میں تھوڑی سی شاید آپ کی معلومات میں اضافہ کرنا مناسب سمجھتا ہوں. اب یہ سلسلہ پوری دنیا میں ختم ہو چکے ہیں. اب کوئی بھی کرنسی کسی گولڈ کو ریپرزینٹ نہیں کر رہی. ٹھیک ہے, یہ معاملہ جو ہے یہ 1973 سے غالباً ختم ہو چکے ہیں. صحیح. جس وقت امریکہ نے مطلب ہے کہ غالباً فرانس نے کہا تھا کہ مجھے سونا دیں, میں اپنے ڈالر آپ کو دیتا ہوں, اس کے بدلے میں سونا دیں. اس نے کہا میرے پاس سونا نہیں ہے. اس کے بعد اب کوئی کرنسی, اینی کرنسی ڈز ناٹ ریپرزینٹ اینی گولڈ, کسی گولڈ نہیں ہے. اب یہ ٹوکن منی ہے اور فقط ٹوکن منی ہے. یہ تو آپ اگر معلوم ہے پہلے آپ تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ ابھی یہ وہ نہیں ہے چکر ہے. ٹھیک ہے, لیکن پھر اس ٹوکن منی کو ہم کیسے جائز کہیں گے؟ یہ ٹوکن منی کو مطلب اس میں یہ چیز آ گئی نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی کرنسی کو کنوے کیا ہے یا کنٹینیو کیا, اسے منع نہیں کیا. وہ الگ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا نے اس کو فاریکس ٹریڈنگ کے والے سے آپ کو سوال ہے تو وہ کریں. یہی ہے پوزیشن والا معاملہ ہے. اس میں یہ کہ بروکر کے پاس سیکورٹی ہوتی ہے, وہ وکیل ہوتا ہے. پھر ایک اور سوال مطلب یہاں پہ جو آپ لیوریج والا کہہ رہے تھے کہ ایک کر کے آپ کریں تاکہ اچھا چلیں آپ اس کا مطلب وہ جو ابھی میں نے بات کی ہے وہ سٹے والی کہ اس میں مکمل رست اور طلب پر یہ ہوتا ہے. ڈاکٹر عبید اللہ نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ رست اور طلب پہ مکمل کاروبار ہے, اور انہوں نے 1 سال پورا خود کیا, اور انہوں نے کہا کہ اس میں مطلب میں 1 سال کیا, اور انہوں نے وہاں پہ پورے اپنے اکاؤنٹ کی تفصیل دی. انہوں نے کہا میں نے ایک مخصوص پروفٹ ریشو کے ساتھ 20-25 کے حوالے دے رہے ہیں نا, آپ اس کو سب سے پہلے میں نے اپنا جب یہ لیکچر شروع کیا ہے اس وقت آپ تھے, میں بالکل مکمل بیٹھا ہوا تھا شروع میں. جی اسی کو میں نے کہا ہے کہ جن علماء نے جواز کا فتویٰ دیا ہوتا ہے وہ کچھ کنڈیشن کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور اگر وہ کنڈیشن پائی جائے, ہمیں کسی بات پہ کوئی اصرار تو نہیں ہے نا کہ ہر ایک کو ناجائز حرام ہی قرار دینا ہے. یہ چیزیں اس کے اندر کیا ہے خامیاں, ہم کہتے ہیں اگر یہ خامیاں نہ ہوں گی, اگر سعودیہ والے اس کو کیا کر رہے ہیں جائز قرار دیتے ہیں, تو لازماً انہوں نے ان چیزوں کو کیا کیا ہوگا, ہینڈل کیا ہوگا کہ یہ اگر وہ ہمارے ہاں بھی ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں تو ٹھیک ہے. ہر ملک کا جو ہے وہ اپنا قانون ہوتا ہے, لا ہوتا ہے. کچھ چیزیں جو ہیں وہ سعودیہ والے جائز قرار دیتے ہیں, لیکن باقاعدہ اس کو کیا کرتے ہیں, شرعی ایڈوائزر بھی ان کے اوپر موجود ہوتے ہیں, اس کو دیکھتے بھی ہیں باقاعدہ. ٹھیک ہے, تو اس طرح اگر ہو جائے کہ شرعی ایڈوائزر اوپر موجود ہوں, ٹھیک ہے, جیسے اسلامی بینک جتنے بھی ہیں یا تکافل ہے, اسلامی بینک ہیں, اسلامی ادارے ہیں,
ان کے اندر باقاعدہ ایک شرعی ایڈوائزر موجود ہوتا ہے. وہ جتنی ٹرانزیکشن ہوتی ہے اس کو پہلے ویریفائی کرتا ہے, اس کو چیک کرتا ہے کیا یہ درست ہے. پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پہ وہ جب تک ٹرانزیکشن رہتی ہے اس کو باقاعدہ اس کو واچ کرتا رہتا ہے. یہ دو چیزیں اگر اس میں موجود ہو جائے یہ بھی ٹھیک ہے. اصل میں میری خواہش یہ ہے نا کہ علماء یا کوئی بھی جو عالم سر ہے میں اب بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ اس پر جیسے سعودی عرب نے کمپلیٹلی یہ چیز لکھی ہے, انہوں نے سعودی کہا عرب کا معاملہ اور فوریکس حلال پاکستان بھی کا ہے. معاملہ الگ ہے. وہاں جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں اس کے اوپر باقاعدہ شرعی ایڈوائزر موجود ہوتے ہیں ہر معاملے میں. باقاعدہ ان کی جو کیا نام ہے, ایک تو آل سعود ہے نا, اور دوسرے کون سے ہیں, آل شیخ ہیں. آل شیخ والے جو ہیں وہ سارے کے سارے مذہبی امور کو دیکھتے ہیں باقاعدہ, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہمارے ہاں یہ پورے پاکستان کے اندر یہ سسٹم موجود نہیں ہے کہ ہر معاملہ جو ہے وہ قاعدہ جب تک شریعہ وہ نہیں کرے گی اس وقت آگے نہیں ہوگا. میں اب بھی یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ ہمارا یہ والا فارن ایکسچینج والا ہو گیا یا اسٹاک ایکسچینج والا ہو گیا, باقاعدہ یہ معاملہ شرعی ایڈوائزر کے تحت ہو, اور جو بھی معاملہ ہو اور وہ کہے کہ واقعتاً میں نے اس کو دیکھ لیا ہے, ٹھیک ہے. جیسے میزان بینک ہے, اس کے اندر کوئی بھی, جیسے یہ وزیر اعظم ہاؤسنگ اسکیم آئی ہے تو انہوں نے پورا اس کو دیکھا ہے, چیک کیا ہے اور کہا ہے کہ ٹھیک ہے ان چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ جائز ہے, ٹھیک ہے. تو وہ جائز, اس کے بعد وہ دیکھتے بھی رہتے کہ درمیان میں کوئی کسی قسم کی خرابی تو نہیں آ رہی. تو یہ بات ہے کہ اگر باقاعدہ شرعی ایڈوائزر موجود ہو اور وہ اس کو اس پوری کے پورے جو ٹرانزیکشن ہو رہی ہے یا پورا عقد ہے اس کو چیک کر کے کہہ دیں ہاں یہ جائز ہے, اور پھر اس کے اوپر کیا رکھے ہوئے اپنا چیک بھی رکھیں, ٹھیک ہے. پھر ہمیں کیا پھر تو ٹھیک. سعودیہ والا معاملہ پاکستان میں تو نہیں ہوگا نا, یہ نہ ہو تو جائز ہے. اصل میں یہی ہے کہ علماء جب ایک جگہ کھڑے ہو کر آدھی چیزیں جائز نہ ایک اگر کوئی اس میں ڈسٹنگ کر دیا جائے یہ مسئلہ ہمارے کو کہ یہ چیزیں جائز ہیں. نہیں, اب قرضاوی صاحب نے بھی جو بروکر کھولا ہے اس پہ انہوں نے پورے ملائیشین زبان ہے اس پہ پورا انہوں نے کہا یہ حلال بھی ہے یہ حرام بھی ہے, یہ چیزیں حلال کی ہیں, ہمارا بروکر ان چیزوں پہ کام کر رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہی چیز سعودی عرب میں معاملہ ہے. اب بالکل. میں کیا ان کو لے سکتا ہوں, مطلب میں یہ کہوں کہ سعودی عرب ایک اسلامی ملک ہے اور انہوں نے ان چیزوں کو جائز کیا ہے تو میں ان کے مطابق ٹریڈنگ آپ وہاں چلے جائیں نا اور اسی کے مطابق آپ کریں. یہاں پاکستان میں تو سود بھی جائز ہے, یہاں پہ تو سود بھی چل رہا ہے. میرے موضوع سے ہٹ جائے گا, جائز ہے یا ناجائز ہے, علماء یوں کہتے ہیں وہ تو الگ چیز ہے. نفس مسئلے سے متعلق میں اب بھی کہتا ہوں جن خرابیوں کو کہا گیا کہ ان خرابیوں کی وجہ سے یہ ناجائز ہے, ٹھیک ہے, ان کو اگر کیا کہہ لیا جائے ختم کر لیا تو جائز ہے. جیسے اسلامی بینکاری ہے, کنونشنل بینکاری ہے, تو جو اسلامی بینکاری ہے انہیں مخصوص اپنے خطوط پہ کام کرنا ہے, اس کی وجہ سے وہ جائز ہے. یہ خرابیاں ختم کر لیں تو ٹھیک ہے. ساتھی نہیں جانتا ہے یہ سود کو پاکستان میں جائز قرار دیتا ہے, حالانکہ جائز نہیں ہے, چل رہا ہے. چلنا اور چیز ہوتا ہے, اور اگر اس کو پسند ہو. میرا جی ایک سوال ہے. بہرحال آپ کے جذبات کی ہم قدر کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ کے دل کے اندر جو ایک کم از کم آپ سننے کے لیے آئے ہیں, بیٹھے ہیں, آپ کے ذہن کے اندر ہے کہ جائز طریقے سے کرنا چاہیے. تو بہرحال آپ کے جذبات کی ہم قدر کرتے ہیں. حلال اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. میرا ایک سوال ہے, یہ نوٹ پہ لکھا ہوتا ہے, یہ ہر نوٹ پہ لکھا ہوتا ہے بینک دولت پاکستان 1000 روپیہ جی حامل حاضہ کو مطالبے پر ادا کرے گا. 1000 روپیہ لے لیں حضرت, یہی لکھا ہوتا ہے نا. وہ یہ کہتا ہے کہ 5000 کے نوٹ کے اوپر کیا لکھا ہے کہ حامل حاضہ کو کیا ادا کرے گا, 5000 روپیہ. تو 5000 روپیہ لے لیں, 5000 کا نوٹ دیں, 1000 وہ آپ تو روپئے بھی نہیں رہے, ٹھیپے ہی دیں گے. نہیں, یہ اگر گولڈ اس کا متبادل نہیں ہے تو پھر یہ کیوں لکھتے ہیں یہاں؟ پھر یہ تو ہر حکومت دیکھے نا جی, حکومت تو پھر یہ تو جس وقت ہم سال کی شروع کے اندر اسلام اور جدید معیشت پڑھاتے ہیں طلبہ کو, تب ہم کہتے ہیں کہ اب اس عبارت کا کوئی مطلب نہیں ہے. وہ تو ہم بھی ان کو یہی کہتے ہیں کہ اب اس عبارت کا کوئی مطلب نہیں ہے. کیوں لکھتے ہیں, ظاہر ہے کہ میری حیثیت کیا ہے کہ میں ان کو کہوں گا نہ لکھیں. تو پھر تو ہر حکومت اس کو ملین بلین اور چھاپتی رہے اور اس کو کس طرح یہ کریں گے. یہ تو ہم نے مغالطہ اور پڑ گیا ہے اس بارے میں. تو ٹھیک ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا صاحب ایک نیا ایپ ہے, اب شاید آپ نے دیکھا بھی ہوگا, کلک پے ایرن. اس میں ایسا ہوتا ہے کہ کلک پے ایرن اس کا نام ہے اس کا, جی ارن.
اس کا ایسا ہوتا ہے کہ اس میں پیکیجز آتے ہیں 3,000 سر سے لے بات کر یہ ہے کہ یہ جو پیکجز اس کے اندر آ رہے ہوتے ہیں جی تو اس کے اندر کچھ بنیادی چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ان کو دور کر دیا جائے تو پھر تو درست ہے. ٹھیک ہے. پہلی بات اس کے اندر یہی ہوتی ہے کہ جب آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کے اختیار میں نہیں ہوتا کہ سارے کے سارے وہ کیا ہوں اشتہارات، کچھ غیر شرعی اشتہارات بھی اس میں آتے ہیں، آپ کو ان کو بھی کرنا پڑتا ہے. فلموں کے اشتہارات آتے ہیں یا دوسرے اشتہارات آتے ہیں تو ان کو بھی کلک کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ ایسی کمائی جو ہے جس میں کچھ حرام چیزوں کو کیا جائے تو اس کلک کرنے کی وجہ سے اس میں جو اشتہارات ہوتے ہیں وہ زیادہ تر تصویر جو آتے ہیں وہ مولانا ترجمی صاحب کی ہوتی ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک کی ہوتی ہے. تو اس طرح سے اگر غیر شرعی، میں اس کو واضح کرتا ہوں، اگر اس کے اندر غیر شرعی چیزوں کو کلک نہیں کرنا پڑتا. آج کل ایک نیا بھی آیا ہے جس کے اندر 5 پوسٹیں آتی ہیں اس کے اندر، اور 5 پوسٹیں آپ کی مرضی کی ہوتی ہیں، چاہے آپ پھولوں کی کریں، پھلوں کی کریں، یا اقوال ذرعی کی کریں، یا کسی عالم کی. یہ آج نیا تقریباً میرا 2-3 دن ہے، وہ اشتہار میرے پاس موجود ہے، آپ کو میں دے دوں گا. اس کے اندر یہ ہے. تو اس کے اندر بات یہ ہے کہ کلک کرنا، صرف خالی کلک کرنا، یہ کوئی معقول عمل نہیں ہے کہ جس میں اجرت لی جائے. یعنی آپ ایک بندہ ہے اس کو باقاعدہ اجارے پہ لیتے ہیں، صبح 8 گھنٹے وہ کام کرتا ہے، وہ کام کرتا ہے، وہ بجری، وہ سیمٹ، وہ سریا، وہ ساری چیزیں ڈھوتا ہے، وہ تو معقول عمل ہے. لیکن کلک کرنا کوئی کام نہیں ہے. اس کی اجرت کو ہم ناجائز تو نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے، لیکن یہ شریعت کی نظر میں کیونکہ معقول عمل نہیں ہوتا، اس لیے اس سے ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ احتراز کرنا چاہیے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے یہ حرام ہے.